آج ذوالحج کا وہ پہلا اور سب سے مبارک جمعہ آ چکا ہے جس کا انتظار خود آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذوالحج کے اس پہلے جمعہ کے دن جو شخص بھی صرف 5 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے، اس کی 7 نسلوں سے غریبی، تنگی اور قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک دن کے عمل سے اس بندے کو 3 ایسے معجزاتی فائدے ملتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیں۔ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں، لیکن باقی کے 2 فائدے اور وظیفے کا خفیہ طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اللہ والو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اپنے دل کے دروازے کھول کر میری بات کو سنیں۔ ہم جس 5 ذوالحج اور حج کے پہلے جمعے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ حج کا وہ پاک اور بڑا دن ہے جسے اسلام میں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال یہ 5ویں تاریخ سیدھی جمعۃ المبارک کے دن آ رہی ہے، تو اس کی طاقت اور برکت صدیوں میں سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمارے بزرگ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذوالحج کے اس پہلے جمعے کا مبارک سورج نکلتا ہے تو آسمان پر ایک عجیب ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ہزاروں نورانی فرشتے، جن کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے، زمین کا رخ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں نور کے بنے ہوئے سونے کے قلم اور چاندی کے چمکدار کاغذ ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر آ کر ہر اس مسجد، ہر گھر، ہر اس جائے نماز کے چکر لگاتے ہیں جہاں کوئی روزے دار یا کوئی مومن بندہ وضو کر کے اللہ کی یاد پہ ڈوبا ہو۔ فرشتے ان سونے کے قلم سے ان خوش نصیب لوگوں کے نام چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ 5 ذوالحج کو یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب شام کے وقت یہ فرشتے واپس آتے ہیں، اللہ کے عرش پر جاتے ہیں، تو میرا رب جو سب کچھ جانتا ہے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ مالک تیرے گناہگار بندے اس مبارک جمعے کو ہاتھ پھیلائے تیری پاکی بیان کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج اس پہلے جمعہ کے صدقے میں نے اپنے بندوں کی جولیاں بھر دی، ان کے قرض اتار دیے، ان کے گھروں کو رزق سے بھر دیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ اس دن کی سچی حقیقت ہے۔ جب زمین اور آسمان کے فرشتے آگ کے حق میں گواہ بن جائیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جولی خالی رہ جائے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو ذرا سا بھی آگے مت کیجیے گا، کیونکہ اب ہم اس اصلی راز اور وظیفے کی طرف بڑھنے والے ہیں جو آپ کی 7 نسلوں کی غریبی مٹا دے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کب تک آپ اس غریبی اور تنگی کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ کب تک آپ کرائے کے مکانوں کے دھکے کھاتے رہیں گے، جہاں ہر مہینے کا کرایہ آپ کے سکون چھین لیتا ہے؟ میرا دل روتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج ہمارا نوجوان ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لیے رزق کے لیے بھٹک رہا ہے، لیکن اس کے نصیب میں صرف ٹھوکریں ہیں۔ میں جانتا ہوں اس باپ کی تکلیف جو رات کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے کہ کل اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا۔ میں جانتا ہوں اس ماں کے آنسو جو اپنی بے سہارا بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دن رات روتی ہے، اور ان سفید پوش لوگوں کا درد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور اندر ہی اندر کڑ کڑ کر جی رہے ہیں۔ کب تک آپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اگلے مہینے پر ٹالتے رہیں گے؟ بیٹا اس مہینے پیسے نہیں۔ اگر آپ اس ذلت کی زندگی سے تھک چکے ہیں تو آج 5 ذوالحج اس پہلے جمعہ کے دن اپنی قسمت کو خود بدلیں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا اپنا ایک شاندار گھر ہو جہاں کوئی بھی آپ کو نکالنے کی دھمکی نہ دے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بازار نکلے تو آپ کی جیب میں اتنا پیسہ اور دولت ہو کہ آپ کو کسی چیز کی قیمت نہ دیکھنی پڑے؟ کیا آپ کا خواب نہیں کہ آپ کے دروازے پر آپ کی اپنی شاندار گاڑی کھڑی ہو، لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر رشک کریں؟ اللہ والو، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ 5 ذوالحج کا یہ پہلا جمعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کے دن اللہ کے عرش سے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دن گزر گیا، آپ وہی پرانی غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے، تو کیا آپ خود کو معاف کر پائیں گے جب آپ کے برابر والا اس جمعہ کی برکت سے امیر ترین بن جائے اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں؟ تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بس اب اپنے کان تیار کریں، کیونکہ اب ہم ان طاقتور کلمات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی برکت آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے والی ہے۔ اللہ والو، سب سے کام چھوڑ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں۔ یہ 5 ذوالحج پہلے جمعے کی وہ بڑی گھڑی ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اے ہماری پیارے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے آج حج کے اس پہلے جمعہ کے دن تیرے سامنے جولی پھیلائے کھڑے ہیں۔
مولا ہم تھک گئے ہیں دنیا کی ٹھوکروں سے، غریبی سے پریشان ہو چکے ہیں۔ یا اللہ جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جن کے سر پر قرض کا بوجھ ہے ان کا قرض اتار دے۔ مولا جن کے پاس رہنے کو اپنا ذاتی گھر نہیں، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے اپنا شاندار گھر عطا فرما۔ جن کی جیبیں خالی ہیں انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق اور گاڑی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے رو رہی ہیں، ان کے آنسو پہنچ رہی ہیں، ہم سب کی غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے اسے دماغ میں رکھیں اور ابھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے اور بڑے وظیفے کی طرف۔ یہ سب سے پہلا وظیفہ جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس مبارک دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بڑی خوش قسمتی پر ابھی کے بھی کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے۔ اللہ والو، اب ہم اس مبارک گھڑی میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا اور شاندار سفر ہونے والا ہے۔ حج کا پہلا جمعہ اور اس مبارک دن جو سب سے پہلا اور بڑا وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کے دو سب سے پیارے اور طاقتور نام یا توابو یا کریمو۔ یہ دو نام صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور کرم کے دو ایسے سمندر ہیں جو اس مبارک دن جوش میں آنے والے ہیں۔ جب آپ اس پہلے جمعہ کی برکت کے ساتھ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آسمانوں سے رزق اور ہر دعا کی قبولیت ایسے بارش ہوتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے یا توابو کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ التواب اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب توبہ قبول کرنے والا، وہ ذات جو اپنے بندے کے بار بار گناہوں میں گرنے کے بعد بھی اسے معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ جب آپ ذی الحج کے اس پہلے جمعے کو پورے دل کی تڑپ اور آنسوؤں کے ساتھ یا تواب پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی پچھلی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹا کر آپ کی سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں جس کی توبہ اللہ کے عرش پر قبول ہو جائے اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ گناہ انسان کے رزق کو بند کر دیتے ہیں، بنتے ہوئے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، گھروں سے سکون چھین لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرماتا ہے آپ دنیا کے ہر قدم پر ہر میدان میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے، جس مشکل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا واضح ارشاد ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کائنات کا مالک آپ سے محبت کرنے لگ جائے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غریب یا ناکام کر سکتی ہے؟ اس مبارک دن کی برکت سے اپنی توبہ کو پکارنے کے لیے اور اپنے نصیب کے بند دروازے کھولنے کے لیے ابھی کے بھی کمنٹ میں استغفر اللہ لکھ کر اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ کیا پتہ آپ کا یہ ایک لفظ لکھنا ہی آپ کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اس وظیفے کا دوسرا حصہ یا کریمو اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرتی ہے، اور جب عطا کرتی ہے تو مانگنے والے کی حیثیت نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتی ہے۔ ذی الحج کا یہ پہلا جمعہ اللہ پاک کے کرم کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی اس مبارک دن اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے اس کی قسمت کا ستارہ بادشاہوں جیسا چمک جاتا ہے۔ یا کریموں کا وظیفہ پڑھنے والے پر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وہ اس کی آنے والی اولاد اس بڑی عید سے پہلے امیر ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ اس ذات کے خزانوں کی حقیقت ہے جو کن فیکن کا مالک ہے۔ اگر آپ قرض کے دلدل میں دسے ہوئے ہیں، اگر آپ پر غریبی نے ڈیرا ڈالا ہے تو یا کریموں کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی برکت آئے گی کہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی باکمال زندگی گزاریں گے اور انہیں بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نام کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا، کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ یا ناکام لوٹائے۔ جب خود مالک کریم ہے، پھر پہلے جمعے کا دن ہے تو آپ کی جولی کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نام کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اب اس بڑے وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بہت آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے اس مبارک دن کسی بھی وقت، چاہے صبح ہو، جمعہ کی نماز کے بعد ہو یا عصر اور مغرب کے درمیان کی قبولیت کی گھڑی ہو،
وضو کر کے بیٹھ جانا، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف اور صرف 11 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے، یا توابو یا کریمو، یعنی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح 11 بار پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے۔ اللہ والو، یہ صرف اور صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ سوچئے، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی غریبی کو امیری میں بدلنے کے لیے، اپنی اولاد کا نصیب سنوارنے کے لیے اس مبارک دن میں 1 منٹ نہیں نکال سکتے، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشی اور برکتوں سے بھر جائے؟ اس لیے اس بڑے موقع کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ ابھی اس 5 ذی الحج اور پہلے جمعہ کے خزانے یہاں ختم نہیں ہوئے۔ یہ تو پہلا وظیفہ تھا جو آپ کے دل اور نصیب کو صاف کرنے کے لیے تھا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو دوسرا اور آخری وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ اتنا اثر رکھنے والا اور آزمودہ ہے کہ آپ دماغ میں جس بھی بڑی سے بڑی حاجت، قرض سے نجات یا ذاتی گھر کی نیت کر کے بیٹھیں گے، خدا کی قسم وہ حاجت آپ کو مل کر رہے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے، آئیے دھیان کے ساتھ اس راز کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو 6 بڑے اور حیران کن فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ چھپی ہوئی برکتیں ہیں جنہیں اگر آپ نے ایک بار جان لیا تو خدا کی قسم آپ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو اپنائیں گے۔ دھیان سے سنیں، اس پہلے جمعہ یہ عمل آپ کو کیا کچھ دینے والا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ بے حساب رزق اور غیبی خزانے۔ اس مبارک دن اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دولت آپ کے گھر میں ایسی آتی ہے جیسے تیز بارش کا پانی، اور آپ کی 7 نسلوں سے غریبی کا نشان مٹ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، قرض کے پہاڑ جیسی مصیبت سے نجات۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض داروں نے آپ کا جینا حرام کیا ہے، تو اس پہلے جمعے کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کا بڑے سے بڑا قرض بھی عید سے پہلے اتر جائے گا۔ تیسرا فائدہ، ذاتی گھر، شاندار گاڑی۔ دین والے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس دن یہ عمل پورا کرتا ہے، اللہ پاک اسے کرائے کے مکانوں کے دکوں سے نجات دے کر سال کے اندر اندر اس کا اپنا ذاتی گھر اور گاڑی کا انتظام فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ، کاروبار اور کمائی میں لگاتار برکت۔ اگر آپ کی کمائی کو نظر لگ چکی ہے، پیسہ آتے ہی پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یا دکانداری بند ہو چکی ہے، تو اس وظیفے سے تمام رکاوٹیں اور بندشیں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گی۔ اولاد کے نصیب اور رشتوں کی کامیابی۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں، جن کے بچے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس عمل کی برکت سے ان کے بچوں کے اچھے نصیب کھل جاتے ہیں۔ انہیں ایسی عزت اور کامیابی ملتی ہے جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ سب سے آخری فائدہ، ہر جائز حاجت کی فوراً قبولیت۔ آپ دماغ میں جو بھی بڑی سے بڑی حاجت، شفا یا مشکل حل کرنے کی نیت رکھ کر بیٹھیں گے، اس مبارک جمعہ کے ختم ہونے سے پہلے وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، جب ایک اکیلے عمل سے یہ 6 بڑے جہاں کے خزانے مل رہے ہیں، تو کون سا ایسا بدقسمت ہے جو اس موقع کو لاپرواہی میں گوائے گا؟ تو آئیے اب بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے اس دوسرے اور سب سے طاقتور وظیفے کے اصلی طریقے اور تعداد کی طرف۔ اللہ والو، اب ہم روحانیت کے اس اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ذی الحج کے پہلے جمعہ کا سب سے بڑا، سب سے چھوٹا، سب سے تیزی سے اثر کرنے والا وظیفہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورت کا ہے جسے پڑھنے کے بعد دشمن ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مبارک وظیفہ۔ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہو، آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم کی سب سے پیاری اور طاقتور سورہ کوثر کا دامن ہو، تو خدا کی قسم آسمان سے تیز بارش کی طرح برکتیں اترتی ہیں۔ یہ وظیفہ آج کے اس دور میں ہر گھر کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، ہر دوسرا شخص روتا ہے۔ کیونکہ آج ہر انسان کسی نہ کسی جلنے والے کی بری نظر، حسد، جادو جنات کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر بندش اور رکاوٹ کا جڑ سے خاتمہ۔ آج ہمارے درمیان عجیب حالات ہیں، کسی کا چلتا ہوا رزق اچانک بند ہو جاتا ہے۔ دکانداری اچھی بلی چل رہی تھی، اگلے ہی دن گاہک آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کاروبار کی بندش ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بنا کسی وجہ کے بات ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ رشتوں کی بندش، یا کوئی بیمار ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی۔ یہ صحت کی بندش، انسان محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، خون پر پسینہ بہاتا ہے، لیکن آخری وقت پر سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ نصیب کی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان ان تمام مسائل، بندشوں اور رکاوٹوں کا شکار ہیں،
تو اس پہلے جمعے کو سورہ کوثر پڑھتے ہی خدا کے حکم سے ہر بندش، ہر جادو، ہر رکاوٹ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آگ پر پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے سورہ کوثر کے الفاظ اس مبارک جمعہ کو نکلیں گے، آپ کے دشمن کے منہ بند ہو جائیں گے، حسد کرنے والوں کا حسد انہی پر الٹ جائے گا، آپ کے رزق، کاروبار اور بیٹیوں کے رشتوں پر لگی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، سب سے طاقتور سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں نے ہمارے نبی کو بے نام و نشان اور بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا، آپ کا دل دکھایا، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا دل بہلانے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور کائنات کا سب سے بڑا دلاسا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ قرآن پاک کے مفسر اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب صرف جنت کا دریا نہیں بلکہ خیر کثیر ہے، یعنی ایسے بے شمار بے حساب خیر اور برکت جو کبھی ختم نہ ہو۔ ذی الحج کے اس پہلے جمعے کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے، آپ کے گھر میں رزق کا دریا بہتا ہے، آپ کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت حج اور قربانی ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سمیٹنے کے لیے اور خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت کے ساتھ ابھی کے بھی کمنٹ میں حج مبارک لکھیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو مومن بندہ بھی پورے یقین کے ساتھ کمنٹ میں حج مبارک لکھے، اللہ پاک حج کی ان پاک گھڑیوں کے صدقے اسی سال اپنے گھر یعنی حج پر بلا لے، اس کے سفر کے اسباب غیب سے پورے فرما دے۔ اللہ والوں، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو ذی الحج کے اس پہلے جمعے کا یہ خاص اور معجزاتی وظیفہ چھوڑے۔ آج کے دن لاپرواہی مت کرو، یہ سال میں صرف ایک بار آنے والی گھڑی ہے۔ اگر آج آپ نے سستی دکھائی تو یہ سوچ کر ویڈیو چھوڑ دی کہ بعد میں کر لوں گا، یہ مبارک جمعہ گزر گیا تو پورے سال روتے رہو گے، لیکن یہ برکتیں واپس نہیں آئیں گی۔ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے مت گنوائیں، اس سنہرے موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے حج کے پہلے جمعے کو نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے سامنے اپنی بندشوں کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے۔ خدا کی قسم، آپ ابھی دعا مانگ کر اٹھیں گے اور آپ کے کاموں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آخری عمل اس مبارک رات اور جمعے کا سب سے ماسٹر سٹروک ہے۔ یہ 2 وظیفے تو آپ کے رزق کی رکاوٹ اور جادو کی بندش کو کاٹنے کے لیے تھے۔ اب اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں آپ کو جو تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا معجزاتی اور حیران کن عمل ہے جسے پڑھنے کی دیر ہے، ادھر آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے، ادھر آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک حج کی ان خاص گھڑیوں میں اسے سونا بنا کر آپ کی جولی میں ڈالے گا۔ اگر آپ راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو آئیے دھیان سے سنتے ہیں اس خاص اور آخری معجزاتی عمل کے بارے میں۔ اللہ والو، اب ہم ویڈیو کے اس آخری اور سب سے بڑے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ذی الحج کے پہلے جمعے کا آخری عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب آپ کو قرضوں کے دلدل، تنگی اور غریبی سے ایسے نکال دے گا جیسے دودھ سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کے پیچھے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، وہ سب ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑا اور پاک کلمہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر پوری کائنات کھڑی ہے۔ یہ وہ قرآنی اور روحانی طاقت ہے جو انسان کو ہر اس بند گلی سے نکال کر کامیابی اور امیری کی طرف لے جاتی ہے جہاں سے اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا انسان پریشان ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، روتے ہیں کہ بھائی ہم قرضوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، جینا مشکل ہو گیا ہے، ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض لینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، ہر امتحان دے دیا، ہر راستہ آزما لیا، لیکن ہمارے لیے کامیابی کے راستے بند ہو چکے ہیں، ہم ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، تو مایوس مت ہوئیں۔ حج کے پہلے جمعے آپ کے پاس نئے راستے کھلنے والے ہیں۔ اس مبارک دن پورے یقین کے ساتھ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔
حج کے پہلے جمعے اس کلمے کا ورد کرنے والا کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ پہلے کلمے کی فضیلت کے بارے میں جتنا بتایا جائے کم ہے۔ یہ جنت کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے۔ حج کے پہلے جمعہ یہ مبارک دن ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوں، آپ کی زبان پر پہلا کلمہ ہو تو کیا آپ کی غریبی مٹا نہیں جائے گی؟ جب یہ کلمہ سیدھا اللہ کے عرش پر دستک دیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی تنگی کو امیری میں بدل دو، اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے برکت سے بھر دو۔ سال میں صرف ایک بار آنے والی یہ مبارک گھڑی اگر آپ سے مس ہو چکی ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لاپرواہی مت کرنا، اس موقع کو سستی میں مت گنوانا۔ یہ پہلے جمعے کا اکٹھا ہونے والا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک آپ پر بہت بڑا کرم ہے کہ آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ پتہ چل رہا ہے۔ ہزاروں لوگ اس لاپرواہی میں سوئے رہیں گے، دکانوں پر بیٹھے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، قسمت کا ستارہ سویا رہے گا، لیکن اگر آپ نے یہ لاپرواہی نہیں کرنی، اگر آپ آج کے دن صرف 10 منٹ نکال کر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلوں سے غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب آپ نے سب سے طاقتور وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ سننا ہے۔ آپ نے حج کے پہلے جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد بالکل سکون سے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہر دعا کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے دل کی تڑپ، یقین، دھیان کے ساتھ 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے وقت آپ کے دماغ میں آپ کی حاجت اور قرضوں سے نجات کی نیت ہو۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ خدا کی قسم جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے تو آپ کو خود اپنے سینے میں ایک عجیب سا نور اور سکون محسوس ہوگا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کندھوں سے قرض اور پریشانیوں کا بہت بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ذی الحج کے پہلے جمعے کے وہ چھپے ہوئے خزانے اور وظیفے بتا دیے جو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ کے نصیب کو صاف کرنے لیے، دوسرا سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کی بندشوں کو جڑ سے کاٹنے کے لیے، یہ آخری پہلے کلمے کا عمل آپ کو قرضوں سے نکال کر امیری کی طرف لے جانے کے لیے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے پر آئے تو نسلیں سنوار دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پوری یقین کے ساتھ ان وظیفوں کو کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک جمعہ کے صدقے آپ سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون دے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہے تو اسے اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس بھلائی کے کام میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ مجھ گنہگار کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور طاقتور عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔